الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومرشدنا وهادينا ومهدينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم کہا عیسیٰ علیہ السلام نے
کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، دی ہے اس نے مجھے کتاب اور بنایا ہے اس نے مجھے نبی، اور بنایا ہے اس نے مجھے برکت والا، جہاں کہیں بھی میں ہوں گا، اور اس نے مجھے وصیت کی ہے نماز اور زکوٰۃ کی، جب تک کہ میں زندہ رہوں، اور اپنے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کی، اور نہیں بنایا اس نے مجھے جبار و بدبخت۔ والسلام علی، سلامتی ہے میرے اوپر، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت، اور جس دن میں مروں گا، ویوم ابعث حیا، اور جس دن میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ بیٹے مریم کے، قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ حق بات ہے جس کے بارے میں وہ لوگ شک کرتے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، نہیں ہے زیب اللہ کے لیے کہ وہ بنا لے کسی کو اپنا بیٹا، سبحانہ، وہ تو اس سے پاک ہے، اذا قضا امرا، جب کبھی وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، فإنما يقول له کن فیکون، بس سوائے اس کے نہیں کہ کہتا ہے اس کو ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، اور بے شک پکی بات ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فَاعْبُدُوهُ، بس اسی کی بندگی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا رستہ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب الاحترام بزرگ 16ویں پارے کی سورہ مریم، اس کی چند آیتیں آیت نمبر 30 سے لے کر 36 نمبر آیت تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے دربار عالیہ کے اندر بڑی ہی عاجزی کے ساتھ درخواست ہے کہ رب تعالی مجھے چند منٹوں میں ان آیتوں کے بارے میں
چند حق و سچ کلمات کہہ سکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر تمام حضرات کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کی حقیقت کے بارے میں اور ان کی شان کے بارے میں چند باتیں جو میں نے آیتیں تلاوت کی ہیں، یہ ساری باتیں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خود ان کی زبان کی باتیں ہیں، جو اللہ نے قرآن بنا کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا۔ یہ ساری باتیں انہوں نے اس وقت کی جب لوگوں نے ان کی والدہ کے اوپر طعن و تشنیع کیا اور تعجب کرنے لگے کہ تیرا نکاح تو کسی سے ہوا نہیں، بغیر نکاح کے یہ بچہ کہاں سے لائی ہے۔ لوگوں نے شکوک و شبہات کرنے شروع کر دیے۔ ماں بڑی پریشان ہے، تو ماں کو تسلی دیتے ہوئے گود کے اندر چند گھنٹوں کا بچہ ہے یا چند دنوں کا بچہ ہے، وہ بول کے کہتا ہے امی پریشان نہ ہو، جس اللہ نے مجھے بغیر باپ کے پیدا کر دیا ہے وہ تیرا بھی رکھوالا ہے، وہ تیری بھی عزت کے انتظام ضرور کرے گا، پریشان نہ ہو۔ امی کو تسلی دے کے چپ ہو گئے۔ اس کے بعد ماں بیٹے کو اٹھا کے قوم کے سامنے اپنے خاندان کے پاس تشریف لائی۔ قوم نے دیکھا مریم اور اس کی گود میں بچہ، دیکھ کے بڑے متعجب ہوئے، پریشان بھی ہوئے۔ بڑا نیک خاندان تھا اور بڑا نام تھا حضرت مائی مریم کے خاندان کا۔ حضرت مائی مریم کی باپ عمران یہ بیت المقدس کے امام تھے اور بڑے نیک آدمی تھے، بہت بڑے ان کی شہرت تھی، ان کی پارسائی کی، ان کی نیک نامی تھی ان کی بڑی۔ ماں بھی بڑی صاحب کرامت تھی، تو ماں اور باپ دونوں کے اعتبار سے بڑا خاندان، پاکیزہ خاندان تھا۔ اس لیے لوگوں نے ماں کا بھی طعنہ دیا اور باپ کا بھی طعنہ دیا کہ اے مریم یہ تو نے کیا کام کیا ہے، نہ تیرا باپ ایسے تھا اور نہ تیری ماں ایسی تھی۔ در حقیقت اللہ رب العزت وہ تو جو کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ یہود و نصارہ کا اللہ کریم منہ بند کرنا چاہتے تھے،
جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو اللہ کے ساتھ لا کھڑا کیا، کسی کو بڑھا بڑھا کے اتنا بلند لے گئے کہ اس کو خدائی کا رتبہ دے دیا، الوہیت کا رتبہ دے دیا، اور کسی کو گھٹا گھٹا کے اتنا نیچے لے گئے کہ نبی بھی تسلیم نہیں کرتے، الٹا زانیہ کا بیٹا کہنے کے اوپر وہ لوگ تل گئے۔ تو اللہ نے گود کے اندر، ماں کی گود کے اندر اس بچے کو بلوا کے ان سب کے منہ بند کر دی، اور ان کو یہ بتا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میں الہ بھی نہیں ہوں، خدا بھی نہیں ہوں، اور میں کسی زانیہ کا بیٹا بھی نہیں ہوں۔ میں کیا ہوں، میری حقیقت کیا ہے، اس کی ساری تفصیل یہاں اللہ نے ذکر کر دی حضرت عیسیٰ کی زبان میں۔ یہ بات کرنے کا میرا مقصد اس لیے ہے کہ کل کا دن جو گزرا ہے 25 دسمبر کا، یہ عیسائیوں کی عید کا دن تھا۔ ان کا عید کا دن اس لیے ہے، کہتے ہیں کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی خوشی مناتے ہیں، اور ساتھ ساتھ پھر ان کو خدا بھی مانتے ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا بھی مانتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس سورہ مریم کے اندر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا حال بیان کیا، جو دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا تھے، نہ خدا کے بیٹے تھے، بلکہ وہ خدا کے بندے تھے۔ نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب ہجرت حبشہ ہوئی، مکہ والوں نے مسلمانوں کے اوپر زمین تنگ کر دی، تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کو اجازت دی کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ تو کچھ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ پیچھے کافروں کو پتا چلا کہ اس طرح مسلمان تو یہاں سے نکل گئے ہیں، حبشہ پہنچ گئے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنے بندے بھیجے نجاشی بادشاہ کے پاس کہ ہمارے مکہ والے بندے جو ہیں وہ واپس کیے جائیں۔ وہاں بھی لمبی چوڑی گفتگو ہے ابو سفیان کی، جو نجاشی بادشاہ کے سامنے ہوئی، اور پھر نجاشی بادشاہ نے کہا، مسلمانوں کو بلایا کہ تمہارے اندر کوئی اپنا بندہ میرے پاس بھیجو جو میرے ساتھ بات چیت کرے۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو پیش کیا گیا، تو اس نے چند سوال کیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ بھی چونکہ عیسائی بادشاہ تھا۔ تو حضرت جعفر نے یہی سورہ مریم کی آیتیں پڑھی اور اس کو بتایا، سارا قصہ سنایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا،
اور اس کی تمام حقیقت جو قرآن نے بیان کی ہے وہ اس کے سامنے بیان کی، تو اس بادشاہ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھا کے سامنے کر کے کہنے لگا، خدا کی قسم، جو باتیں حضرت جعفر نے کی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے سے بھی زیادہ ان کے اندر فرق نہیں ہے، جو باتیں اس نے کی ہیں بالکل بے عین ہی وہ اسی طرح تھے، ایک تنکے کے برابر بھی کمی بیشی نہیں تھی ان کے اندر۔ تو کیا پتا چلا کہ جس کے سامنے حقیقت کھول دی جائے، حقیقت بیان کر دی جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے تھے، تو جو صاحب عقل صاحب شعور ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے، ضدی بندے کو سمجھ نہیں آتی۔ جب لوگوں نے طعن و تشنیع کی تو حضرت مائی مریم نے کہا مجھ سے نہ پوچھو، اشارہ کر دیا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا، اس بچے سے پوچھئے۔ وہ اور زیادہ متعجب ہوئے، عجیب بات ہے، ہمیں پاگل بناتی ہے، ایک تو بنائی کا کام کر کے آئی ہے، اوپر سے ہمارے سامنے پھر ہمیں پاگل بھی بناتی ہے، یہ ایک نو مولود بچہ ہے، یہ کیسے باتیں کرے گا، اس کو تو اپنا بھی ابھی تک ہوش نہیں ہے، یہ مجھے کیسے بتائے گا۔ بس ان کی یہ ماں اور ان لوگوں کی آپس کے اندر باتیں تھیں۔ اچانک بچہ بول پڑا، کہنے لگا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اور میری ماں کے اوپر غلط نگاہیں ڈالنے والے لوگوں، سن لو، انی عبد اللہ، میں کیا ہوں؟ بولو، اللہ کا بندہ ہوں۔ عبد اللہ کہا یا ابن اللہ کہا؟ کہا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں ابن اللہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ عیسائیوں کا منہ بند کر دیا، جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ حضرت عیسیٰ نے پہلا جملہ بول کے کہہ دیا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ تو ہوں لیکن اللہ کا بیٹا نہیں ہوں۔ یہودیوں کا منہ بند کر دیا، یہودی کہنے لگے عیسیٰ زانیہ عورت کا بیٹا ہے۔ اس بندے نے، عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جملہ بول کے کہہ دیا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بیٹا ہوں، میں زانیہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے زکوٰۃ و صلاۃ کا پابند بنایا ہے، اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے، اللہ نے مجھے سلامتی والا بنایا ہے۔ میں جب تک زندہ رہوں گا، میں جب مر جاؤں گا، میں جب قیامت والے دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، سلامتی ہی سلامتی میرے اوپر ہے۔ میں جب تک زندہ رہوں گا تب بھی دنیا کے اندر بابرکت بن کے رہوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر پیغمبر کا وجود بابرکت ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر کا وجود بابرکت ہے۔ اتنی برکت ہوتی ہے اس پیغمبر کے وجود کی کہ جب تک پیغمبر دنیا میں زندہ ہوتا ہے اللہ اپنے عذاب کو نہیں بھیجتا۔ یہ اس پیغمبر کی برکت ہے۔
کہ اللہ اپنے عذاب کو روک کے رکھتا ہے. کیوں؟ میرا پیغمبر دنیا پہ موجود ہے. جس قوم پہ بھی عذاب آیا اللہ نے پہلے وہاں سے اپنے نبی کو نکالا ہے، نکالنے کے بعد پھر عذاب بھیجا ہے. 10ویں پارے میں سورہ توبہ کے اندر اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. میں اللہ ایسا نہیں ہوں کہ اے میرا پاک پیغمبر تو ان میں موجود ہو پھر میں ان کے اوپر عذاب بھیج دوں. میں ایسا بے وفا نہیں ہوں. تو کیا مطلب؟ پیغمبر اتنا بابرکت ہوتا ہے کہ اس کی موجودگی میں اللہ کا عذاب بھی نہیں آتا. تو یہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی کہ میں بابرکت ہوں، مجھے اللہ نے بابرکت بنایا ہے. پیغمبر کا وجود باسعود بابرکت ہوتا ہے. بہرحال یہ ساری باتیں کی، آخر میں جا کے نتیجہ نکالا. فرمایا یہ 6-7 باتیں کی حضرت عیسیٰ نے اپنی ماں کی گود میں. پہلی بات، میں اللہ کا بندہ ہوں. میری طرف توجہ کرو، بس آخری بات کرنے لگا. میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دینی ہے. چونکہ یقینی تھی اس لیے اللہ نے جملہ ماضی کا بولا، اور ماضی کے اندر استمرار ہوتا ہے، دوام ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ پکی بات ہے کہ آپ کو کتاب ملنی ہے. تو گویا آپ کو میں نے دے دی ہے. نبی کو کتاب بھی دے دی ہے، میں نے نبی بھی بنا دیا ہے، مبارک بھی بنا دیا ہے. میں نے آپ کو نماز اور زکوٰۃ کی تاکیدی حکم بھی کر دیا ہے، اور والدین کے ساتھ نیکی کا حکم بھی کیا ہے، اور فرمایا کہ مجھے اللہ نے سلامتی والا بھی بنایا ہے. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد کہا اللہ نے ذالک عیسیٰ ابن مریم، ذالک عیسیٰ ابن مریم، اے جے عیسیٰ بیٹا مریم دا جس نو تسی خدا کہندے ہو. جڑا خدا ہوندا ہے وہ کدی پیدا نہیں ہوندا. خدا کبھی پیدا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ سے ہے. فرمایا میں پیدا ہوا ہوں، یہ میری ماں ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں پیدا ہوا ہوں. لہذا مجھے الہ ماننے والوں، مجھے رب کی الوہیت میں شریک کرنے والوں، یہ کان کھول کے سن لو، میں الہ نہیں ہوں بلکہ اللہ کا عبد ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. کیا پتا چلا؟ جو پیدا ہوتا ہے وہ معبود، اور جو مرتا ہے وہ بھی معبود. بس اشارہ کرنے لگا ہوں. جو پیدا ہوتا ہے وہ بھی معبود نہیں ہوتا. یہ بات کس نے کی؟ تو بولیا کرو، عیسیٰ علیہ السلام نے کی، ماں کی گود میں کی. اور جو مرتا ہے وہ بھی الہ نہیں ہوتا. یہ بات کس نے کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. آپ جب فوت ہوئے تو صحابہ کو یقین نہیں آ رہا، خصوصاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو تلوار لے کے لہرانے لگ گئے. جو بولے گا محمد فوت ہو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. حضرت ابو بکر صدیق آئے، آپ حجرہ عائشہ میں تشریف لائے. آپ نے آپ کے چہرے انور سے چادر ہٹائی، آپ کے چہرے انور کو بوسہ دیا اور جملہ بولا طبت حیا و طبت میتا. اے پیغمبر علیہ السلام، تیری زندگی بھی پاکیزہ تھی، تیری موت بھی پاکیزہ ہے. پھر مسجد میں تشریف لائے، منبر پہ تشریف لائے اور قرآن کی آیتیں پڑھ کے کہا ما محمد الا رسول، ما محمد الا رسول. لوگوں، محمد خدا نہیں تھے،
محمد کیا تھے؟ اللہ کے رسول تھے۔ اگر خدا ہوتے تو وہ مرتے نہ، ان کے اوپر موت نہ آتی، اور اگر وہ مر گئے ہیں، ان کے اوپر وفات آ چکی ہے، تو پھر مان لو جو مرتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، وہ معبود نہیں ہوتا۔ معبود کون ہے؟ هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ خدا وہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اس پہ کبھی موت نہیں آئی اور نہیں آنی ہے۔ پھر کہا من کان منکم یعبد محمدا، جو تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا اس کو معبود سمجھ کر آج وہ میری زبان سے سن لے، فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، بے شک پت کی بات ہے محمد فوت ہو چکے ہیں، اس کا معبود فوت ہو چکا ہے۔ جو محمد کی پوجا کرتا تھا اس کا معبود آج فوت ہو چکا ہے۔ اور جو من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی پوجا کرتا تھا آج تک وہ زندہ ہے، اس کا معبود کبھی مرے گا نہیں۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے؟ حضرت صدیق نے کہا جو مرتا ہے وہ معبود نہیں ہوتا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا جو جمتا ہے، جو پیدا ہوتا ہے وہ معبود نہیں ہوتا۔ معبود وہ ہوتا ہے جس کی نہ پیدائش ہوتی ہے نہ وفات ہوتی ہے۔ وہ معبود کون ہے؟ هو الحی لا الہ الا ہو۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق